بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین نے مصر اور قاہرہ میں بہت سی تبدیلیاں کی تھی۔ مصری جاگیرداروں کو دور دراز علاقوں میں بھیج دیا گیا تھا تاکہ خلیفہ کے ہمدردوں کی قاہرہ میں تعداد گھٹ کر نہ ہونے کے برابر رہ جائے۔ شہر کوتوال، قاضی شہر، داروغہ محلات، وزیر خزانہ اور تمام عہدوں پر مصریوں کے بجائے شامی یا پھر صلاح الدین کے اعتماد کے لوگ مقرر کیے گئے تھے۔ اس نے فاطمیوں کے کئی محلات کو شافعی عقیدے کے سکولوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ سوائے جلیس عبد القوی اور جوہر استاد کے، خلیفہ کے حلقہ میں اور کوئی پرانا نمکخوار باقی نہ رہ گیا تھا۔ خلیفہ کے یہ دونوں مصاحب بظاہر خلیفہ کے وفادار تھے، لیکن وہ دراصل وزیر اعظم کے لیے خلیفہ کی جاسوسی کرتے تھے۔ انہوں نے خلیفہ کو اب تک یہ نہ بتایا تھا کہ قاہرہ بلکہ پورے ملک مصر کا عقیدہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا تھا۔ صلاح الدین نے شاید اسے خوش کرنے کے لیے کہا، خلیفہ محترم ملکی حالات سے اس قدر باخبر رہتے ہیں، اس کا مجھے علم نہ تھا۔ جہاں تک رومی جہازوں کو روکنے کی حکمتی عملی کا تعلق ہے تو وہ مجھے بروقت سوجی تھی۔ دمیاط دریائے نیل کی جس شاخ پر آباد ہے، ایک جگہ بہت تنگ ہو گئی ہے۔ دمیاط آنے والے جہازوں کو اس تنگ شاخ سے گزرنا ضروری تھا۔ میں نے وہاں پانی کے نیچے اس کنارے سے اس کنارے تک ایک موٹی زنجیر لگوا دی اور اس میں جگہ جگہ کانٹے لگوا دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو جہاز اس نیلی پٹی سے گزرنے کی کوشش کرتا وہ کسی نہ کسی کانٹے میں الجھ جاتا۔ صرف 4 گھنٹے میں اتنے جہاز کانٹوں میں پھنس گئے کہ دریائی راستہ بند ہو گیا اور رومی جہاز محاصرہ کرنے والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ خدا تمہیں دراز عمر دے اور تم مصر کی اس طرح خدمت کرتے رہو۔ خلیفہ نے صلاح الدین کو دعا دی، پھر در شہوار کی طرف دیکھ کے کہا، وزیر اعظم، یہ ہماری محبوب ملکہ در شہوار ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ گو کہ موت برحق ہے، لیکن انسان اگر عمر طبی کو پہنچ کے انتقال کرے تو اس کا صدمہ متعلقین کو کم ہوتا ہے، بلکہ ابھی تو ہماری عمر کا پھول اچھی طرح کھل بھی نہ پایا تھا کہ اس پر خزاں غالب آ گئی ہے۔ صلاح الدین نے خلیفہ کا قطع کلام کرتے ہوئے کہا، خلیفہ محترم، آپ اس قدر مایوسی کی باتیں نہ کیجیے۔ وزیر اعظم، یہ مایوسی یا کم ہمتی کی باتیں نہیں۔ خلیفہ نے بڑے حوصلے سے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خود بیماریوں کو دعوت دی اور اپنی موت کو پکارا ہے، لیکن کسی نے آج تک حقیقت میں جان کر نہیں دیکھا۔ نہ ہم نے بیماریوں کو دعوت دی اور نہ موت کو پکارا ہے، بلکہ مفاد پرستوں نے ہماری کمسنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیماریوں کو ہماری طرف دھکیل دیا ہے، موت کو ہمارے قریب کر دیا ہے۔ ہمیں شراب، کباب اور شباب کی آب جو میں غوطے دیے گئے۔ ہم جب ابھرتے تو ہمیں دوبارہ غوطہ دے دیا جاتا، ہمیں جب ہوش آتا تو پھر سے شراب میں نہلایا جاتا، پھر جب ہم نے اپنی جوانی اور جوانی کی طاقتوں کو کھو دیا تو ہم پر عیاشی کا الزام لگایا گیا، مگر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ہمیں عیاش کس نے بنایا۔ پھر خلیفہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ صلاح الدین نے محسوس کیا کہ اتنی باتیں کرنے سے خلیفہ بہت تھک گیا ہے اور ضعف کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ اب گفتگو نہ فرمائیے خلیفہ محترم، آپ بہت تھکے نظر آ رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ بیماری بڑھ جائے۔ وزیر اعظم، تمہارا شکریہ کہ تمہیں ہماری بیماری کا احساس ہوا۔ خلیفہ نے ہامتے ہوئے کہا، ورنہ ہمارے کانوں میں یہی آوازیں آتی ہے کہ امیر المومنین بالکل تندرست ہیں، جوان ہیں، چہرہ شگفتہ ہے، ذرا کسل مندی ہے جو 2-4 روز میں ختم ہو جائے گی۔ سنا تم نے، یہ ہیں ہمارے مشیروں اور وفاداروں کی باتیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ جانتے ہیں کہ ہم ہوا کی دوش پر اڑ رہے ہیں، طوفانی لہروں میں بہہ رہے ہیں یا پھر کاغذی ناؤ پر سوار ہیں جو کسی وقت الٹ سکتی ہے۔ صلاح الدین نے اسے پھر روکا، محترم خلیفہ مصر، میری درخواست ہے کہ آپ زیادہ گفتگو نہ کیجیے، آپ حکم دیجیے کہ آپ کی کیا خواہش ہے، ان خاتون کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ صلاح الدین کو خلیفہ مصر پر رحم آنے لگا۔ کثرت عیاشی نے اس کی جوانی غارت کر دی تھی۔ اسے اطلاع دی گئی تھی کہ خلیفہ صاحب فراش ہیں اور طبیب اعظم نے سختی سے تاکید کی ہے کہ خلیفہ کے بستر کے قریب کوئی بیگم نہ جانے پائے، یہاں تک کہ اس کے کمرہ خاص میں کنیزوں تک کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ لیکن خلیفہ کے ساتھ اس وقت بھی ایک ماہ پری تھی جس کی سفارش کرنے وہ قصر خلافت سے دارالوزارات آیا تھا۔ ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم کہ تم نے ہماری بات غور سے سنی اور ہماری سفارش پر غور کرنے کا وعدہ کیا۔ خلیفہ کی طاقت کم ہو رہی تھی اور آواز دھیمی پڑ گئی تھی۔ صلاح الدین گھبرا گیا کہ کہیں خلیفہ کا دارالوزارات میں ہی آخری وقت نہ ہو جائے۔ اس نے جلدی سے کہا، خلیفہ محترم،
آپ حکم دیجئے، ارشاد فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ سنو وزیر اعظم، خلیفہ نے طاقت سمیٹ کے کہا۔ ہمارے بعد نہیں خلیفہ محترم، یہ الفاظ استعمال نہ کیجیے۔ صلاح الدین پھر چونک پڑا۔ خلیفہ نے احسان مندی کی نظروں سے صلاح الدین کو دیکھا۔ اچھا، در شہوار کو ایک آراستہ و پیراستہ محل دیا جائے، 4 کنیزیں اور 4 غلام خدمت پر مامور ہوں، اور ماہانہ اخراجات کے لیے اسے ایک چھوٹی سی جاگیر دی جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، بلکہ عہد کرتا ہوں کہ اگر مجھے مصر کی حکومت میں اتنا اقتدار حاصل رہا کہ میں آپ کی خواہش کی تکمیل کا حکم دے سکوں تو میں اس میں کچھ پس و پیش نہ کروں گا۔ صلاح الدین نے فوراً وعدہ کر لیا۔ میرے دل کو بہت اطمینان ہوا وزیر اعظم۔ خلیفہ نے متشکر نظروں سے وزیر اعظم کو دیکھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی حکم؟ صلاح الدین نے پوچھا۔ مصر کو اپنا ملک اور وطن سمجھنا اور رعیت سے محبت کرنا۔ خلیفہ نے شاید خلوص سے کہا، کیونکہ وہ تو اپنی رعیت کی خدمت کرنے کے قابل ہی نہ تھا۔ آپ کچھ دیر آرام فرمائیے خلیفہ محترم، صلاح الدین نے پیشکش کی۔ نہیں وزیر اعظم، ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ پورے ہو گئے، اب ہم واپس جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے خلیفہ نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اب در شہوار کے جسم میں بھی جیسے جان پڑ گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور خلیفہ کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ صلاح الدین نے چاہا کہ خلیفہ اس کے محل میں کچھ دیر آرام کرے، مگر خلیفہ نہ مانا۔ تخلیہ ختم کر دیا گیا۔ غلام اور کنیزیں بھاگ کے اندر آئے اور صلاح الدین کے اشارے پر خلیفہ کو سہارا دے کر لے چلے۔ یوں مزمحل خلیفہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا، مگر صلاح الدین اس کی حالت دیکھ کر مغموم ہو گیا۔ در شہوار کو طبیب اعظم کے پاس امانتاً رکھا گیا تھا۔ جس طرح خلیفہ کو اپنے اوپر اعتماد نہ تھا، اسی طرح وہ کسی دوسرے پر بھی اعتماد نہ کرتا تھا۔ در شہوار کے جانے کے 4-5 روز تو خلیفہ نے واقعی آنکھیں نہ کھولیں۔ قصر خلافت کی کنیزوں اور غلاموں کو خلیفہ کے جینے مرنے کی کوئی پرواہ نہ تھی، اس لیے کہ وہ خلیفہ کے پرانے ملازم نہ تھے۔ صلاح الدین نے تمام قدیم ملازمین کو یا تو برخاست کر دیا تھا یا پھر دوسرے محلات میں بھیج دیا تھا، اور اپنے اعتماد کے غلاموں اور کنیزوں اور پہراداروں کو قصر خلافت کے اندر باہر مقرر کیا تھا۔ خلیفہ کو بھی اپنے پرانے ملازمین سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے کہ خدمت تو خلیفہ کی کرتے، لیکن اصل میں نوکر داروغ محلات کے ہوتے تھے۔ بس جب مؤتمن خلافت کا تختہ الٹا اور پرانے ملازمین کو ہٹا کر نئے ملازم رکھے گئے تو خلیفہ کو اس تبدیلی پر نہ تو تعجب ہوا اور نہ افسوس۔ اس کے لیے نئے اور پرانے دونوں ہی برابر تھے۔ قصر خلافت سے در شہوار کے جانے کے 1 ہفتہ بعد ایک شام خلیفہ نے اچانک آنکھیں کھول دیں، اور کسی کو خوشی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، مگر خلیفہ کے دونوں مصاحب جن کی زندگیاں خلیفہ کی زندگی سے وابستہ تھیں، ان کے چہرے مسرت سے دمک اٹھے۔ جب سے خلیفہ کی بیماری میں شدت پیدا ہوئی تھی، جوہر استاد اور جلیس بن عبد القوی نے اپنے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ خلیفہ نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ قصر خلافت کے مہمان خانے میں رہا کریں، مگر اس وقت ان مصاحبین کو خلیفہ کی زیادہ پرواہ نہ تھی، اس لیے وہ ٹال مٹول میں تھے۔ لیکن اب تو وہ پوری طرح خلیفہ سے وابستہ تھے اور رات دن اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ خلیفہ کو بھی ان کی خدمات کا اعتراف تھا، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی موقع ملا وہ صلاح الدین سے ان دونوں کی سفارش کریں گے۔ اس دن خلیفہ در شہوار کے ساتھ وزیر اعظم سے ملنے جانے لگا تو جوہر استاد اور جلیس بن عبد القوی نے ہاتھ باندھ کر ان سے عرض کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم سے ان کے بارے میں ضرور ذکر کریں۔ جلیس بن عبد القوی نے تو در شہوار سے گڑ گڑا کے درخواست کی تھی، بیگم عالیہ، جب امیر المؤمنین وزیر اعظم سے گفتگو فرما رہے ہوں تو آپ انہیں یاد دلا دیجیے گا کہ امیر المؤمنین کو اپنے خانہ زادوں کے لیے بھی کچھ کہنا ہے۔ در شہوار خلیفہ سے بہت ناراض تھی۔ وہ طبیب اعظم کے پاس آرام سے رہ رہی تھی کہ ایک دن خلیفہ نے چند غلاموں، کنیزوں اور جوہر استاد کو طبیب اعظم کے گھر بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ در شہوار کو لے کے فوراً قصر خلافت پہنچے۔ طبیب اعظم اور در شہوار وہاں کچھ اور ہی گل کھلا رہے تھے اور بڑے بڑے منصوبے بنا رہے تھے۔ در شہوار کو خلافت کا بلاوا بہت ناگوار گزرا، لیکن خلیفہ ابھی زندہ تھا اور اس کا حکم کم از کم امیدین سلطنت پر ضرور چلتا تھا، بشرطے کہ اس کا حکم تعلقی حکومت کے کسی محکمے کے بارے میں نہ ہو۔ وزیر اعظم نے در شہوار کو حالات کی اونچ نیچ سمجھائی اور اسے قصر خلافت جانے پر آمادہ کر لیا، حالانکہ اس نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ایک بیمار آدمی کے پاس جانے سے یہ بہتر سمجھتی ہے کہ محل کی دیوار باندھ کے جان دے دے۔
یہ گفتگو اگرچہ طبیب نے تنہائی میں کی تھی، لیکن جہاندیدہ جوہر استاد در شہوار کا چہرہ دیکھ کر فوراً تھاڑ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ جوہر استاد کے دل میں کلبلی مچ گئی تھی۔ سوائے خلیفہ کی مصاحبت کے انہیں اور کام نہ تھا۔ خلیفہ بھی بیمار تھا۔ خلیفہ جب تک اچھا رہا، جوہر استاد اور جلیس بن عبد القوی کو انعام اکرام دیتا رہتا تھا، مگر اب وہ سلسلہ بھی ختم تھا اور دونوں مصاحبوں کو روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اب جوہر استاد کو طبیب اعظم اور در شہوار کے مابین کچھ دال میں کالا نظر آیا تو اس نے صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ طبیب اعظم کے محل میں واپسی کے وقت جوہر استاد زبردستی در شہوار کی بند گاڑی میں گھس کے بیٹھ گیا تھا۔ در شہوار کو اس کی یہ حرکت بہت بری معلوم ہوئی تھی، لیکن وہ یہ سوچ کے خاموش ہو گئی کہ قصر سلطانی میں اس کا کوئی ہمدرد نہیں، پھر کیوں نہ وہ جوہر استاد کی خدمات سے فائدہ اٹھا لے۔ جوہر استاد سے کبھی اس کی گفتگو نہ ہوئی تھی، لیکن پردہ بھی نہ تھا۔ بند شاہی گاڑی قصر خلافت کی طرف رواں دواں تھی اور اس میں بیٹھے ہوئے جوہر استاد اور در شہوار گفتگو کی خواہش رکھنے کے باوجود خاموش تھے۔ حالانکہ در شہوار نے اپنے آپ کو بالکل بے تاثر بنا لیا تھا تاکہ جوہر استاد کو یہ نہ محسوس ہو کہ وہ اس سے ناراض ہے، پھر بھی جوہر کی ہمت نہ پڑ رہی تھی کہ گفتگو کا آغاز کرے۔ آخر اس کا موقع خود بخود پیدا ہو گیا۔ گاڑی نے ایک زور کا جھٹکا کھایا اور در شہوار اچل کر جوہر استاد پر آ گری۔ جوہر استاد نہایت ادب سے در شہوار کو اپنے سے الگ کر کے اس کی نشست پر بٹھا دیا۔ بات در شہوار ہی نے شروع کی۔ جوہر استاد، اگر آپ اس وقت سامنے نہ بیٹھے ہوتے تو میرا سر ضرور کسی چیز سے ٹکراتا، پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ عالیہ محترمہ، جوہر استاد نے فوراً ایک نیا خطاب ایجاد کیا، غلام تو آپ کے اشارے پر اپنی کھال کے جوتے بنا کر پیش کر سکتا ہے، آپ حکم تو دیجئے۔ جوہر استاد، میں کس قدر بدنصیب ہوں کہ کسی ہمدرد سے کھل کر بھی بات نہیں کر سکتی۔ در شہوار نے جوہر استاد کو متاثر کرنے کے لیے اپنے لہجے میں رقت پیدا کی۔ جوہر استاد خود ہی در شہوار کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی فکر میں تھا۔ وہ ذرا اور کھلے۔ عالیہ محترمہ، آپ خلیفہ کی طرف سے بالکل مطمئن رہیے، میں قصر خلافت کے تمام معاملات سنبھال لوں گا، آپ باہر کی فکر کیجیے۔ در شہوار نے جوہر استاد کو غور سے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، جوہر استاد، پہیلیاں نہ بجھاؤ، جو کہنا ہے واضح الفاظ میں کہو، میری طرف سے مطمئن رہو، مجھ سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ عالیہ محترمہ، جوہر استاد نے گلا صاف کیا، اگر آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ میں اور آپ دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، اس لیے کہ ہم دونوں کا مفاد صرف ایک ہستی سے وابستہ ہے اور وہ ہستی امیر المومنین فاطمی خلیفہ الازد کی ہے۔ یہ بات آپ نے ٹھیک کہی جوہر استاد۔ در شہوار نے ٹھنڈی سانس لی، لیکن ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں، اور کون سہارا دے سکتا ہے ہمیں؟ عالیہ محترمہ، جوہر استاد نے سنبھل کے کہا، بظاہر آپ مجبور ہیں، لیکن قدرت نے آپ کو ایسی خوبیوں اور حسن و جمال سے نوازا ہے کہ جس دروازے کی طرف نظر اٹھائیں گی وہ خود بخود کھل جائے گا۔ مشکل تو میری ہے جو امیر المومنین کی آنکھیں بند ہوتے ہی کنگال ہو جائے گا۔ اور جوہر استاد نے واقعی موٹے موٹے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ دل چھوٹا نہ کرو جوہر استاد، در شہوار نے اسے تسلی دی، اگر خدا نے خلیفہ کو اٹھا لیا تو میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ جہاں میں جاؤں گی وہاں تم کو بھی لے جاؤں گی، بہت بہت نوازش ہے آپ کی۔ جوہر استاد نے شکریہ کا اظہار کیا، مگر محترم عالیہ، یہ باتیں وقت پر سوچنے کی نہیں، انہیں تو قبل از وقت سوچنا ہوتا ہے۔ آپ کہاں تشریف لے جائیں گی؟ جوہر استاد کس دروازے پر جبہ سائی کرے گا؟ یہ باتیں ابھی سے سوچ لینا چاہیے اور ہو سکے تو طے بھی کر لینا چاہیے۔ جوہر استاد، تم نے مجھے تو مشورہ دے دیا، لیکن اپنے لیے کیا کیا تم نے؟ در شہوار نے الٹا سوال کر دیا۔ اپنے ہی لیے تو کر رہا ہوں، اب تو میں سب کچھ آپ کے لیے سوچ رہا ہوں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، میرا مطلب ہے جو کچھ آپ نے سوچا ہے وہ مناسب تو ہے، مگر آپ اس پر قائم رہ سکتی ہوں تو بہت مناسب ہوگا۔ جوہر استاد نے فوراً جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کیا سوچا ہے؟ در شہوار نے مسکرا کر کہا، انسان کے اندازے اکثر غلط ہوتے ہیں۔ محترمہ عالیہ نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا۔ جوہر استاد نے کہا، اندازے عام طور پر غلط ہوتے ہیں، لیکن دل کی حالت چہرے پر بکھر جائے تو پڑھنے والا غلطی نہیں کرتا۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رکی تو جوہر استاد اور در شہوار کو ہوش آیا، وہ قصر خلافت پہنچ گئے ہیں۔ جوہر استاد نے فوراً کہا، محترمہ عالیہ، آپ جس زندہ لاش کے پاس جا رہی ہیں، زمین اس کا بوجھ زیادہ دن نہ اٹھا سکے گی،
اس لیے اپنے ارادے میں پختہ رہیں۔ در شہوار نے کچھ جواب دینا چاہا، لیکن قصر خلافت کی کنیزوں نے گاڑی کو گھیر لیا۔ جوہر استاد اتر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور در شہوار کنیزوں کے جلوس میں خلیفہ کے حضور پہنچی۔ تم ہمیں چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی در شہوار؟ خلیفہ نے اسے دیکھ کے شکایت کے لہجے میں کہا۔ ہم صبح سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں امیر المومنین، میں آپ سے کب جدا ہونا چاہتی تھی، لیکن برا ہو اس منحوس طبیب اعظم کا، اس نے مجھے آپ سے الگ ہونے کا حکم دیا اور آپ مان گئے۔ در شہوار نے مصنوعی افسردگی سے کہا، ہاں ان دنوں ہماری طبیعت کچھ ایسی ہی تھی۔ خلیفہ نے پیار سے کہا، تم ایسی گئیں کہ پھر ادھر کا رخ ہی نہ کیا، ہمیں بالکل بھول گئی تھی۔ کیا فرماتے ہیں امیر المومنین؟ در شہوار نے لہجے میں محبت کی پوری توانائیاں بھر دیں۔ وہاں تو مجھے کسی پہلو چین نہ ملتا تھا، لیکن روز یہی اطلاع ملتی تھی کہ خلیفہ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ آج جب جوہر استاد نے اطلاع دی کہ آپ بالکل صحت یاب ہیں اور چہرہ مبارک چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، تو نہ پوچھئے کہ کتنی مسرت ہوئی۔ میں نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا، جس طرح بیٹھی تھی اسی طرح کی اٹھ کی چلی آئی۔ در شہوار صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ اس نے 1 گھنٹے تک طبیب اعظم سے بحث کی تھی، پھر جب اس کے سمجھانے سے قصر خلافت آنے پر آمادہ ہوئی تو اپنی تیاری میں لگ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ خلیفہ چراغ سحری ہے، اس کی بیماری کوشش کے باوجود اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ مگر در شہوار کو اس وقت حیرت ہوئی جب خلیفہ نے ایک کنیز کو اشارہ کیا اور وہ آداب بجا لا کر باہر چلی گئی۔ در شہوار یہی سمجھی کہ خلیفہ نے کنیز کو کمرے سے اس وجہ سے بھیج دیا ہے کہ شاید وہ کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے، لیکن خلیفہ نے بالکل خاموشی اختیار کی۔ پھر یہ خاموشی اس وقت ٹوٹی جب کمرے سے باہر جانے والی کنیز واپس آئی اور اس کے پیچھے قاضی شہر آ رہے تھے۔ اس کا دل دک سے رہ گیا۔ در شہوار نے طبیب اعظم کے ساتھ اپنے مستقبل کے کچھ خواب بنے تھے جو قاضی کو دیکھ کر تمام بکھر کے رہ گئے تھے۔ قاضی شہر کو شاید پہلے ہی یہ حکم دیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے آتے ہی در شہوار اور فاطمی خلیفہ العزت کی رسم موتا ادا کی اور خلیفہ کو اس کی مبارکباد دی۔ رسم ادائیگی کے وقت خلیفہ نے کنیز کو وہاں سے ہٹا دیا اور سوائے ان 3 کے اور کوئی اس رسم کے وقت موجود نہ تھا۔ لیکن جو کہا گیا ہے کہ شاہی محلات کی ہوائیں بھی جاسوسی کرتی ہیں اور در و دیوان بھی کان رکھتے ہیں، تو یہ صورتحال یہاں بھی پیش آئی۔ قاضی شہر جب رخصت ہوئے تو واپس آ کر انہیں معلوم ہوا کہ جو رسم اس قدر خاموشی سے ادا کی گئی تھی، اس کی خبر ان کے آنے سے پہلے ہی عام ہو چکی تھی۔ طبیب اعظم کے محل سے آنے کے بعد، یا یوں کہنا چاہیے کہ در شہوار سے موتا کے 1 ہفتہ بعد خلیفہ اعظم کی طبیعت پھر خراب ہونا شروع ہوئی۔ طبیب اعظم اب بھی دوسرے دن خلیفہ کی مزاج پرسی کے لیے آتے تھے، لیکن خلیفہ اپنی بیماری کو ان سے چھپاتا تھا اور کوئی دوا استعمال نہ کرتا تھا۔ اس دوران طبیب اعظم اور در شہوار کی آنکھیں کئی بار چار ہوئیں، مگر وہ ایک دوسرے سے بالکل اجنبی بنے رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ خلیفہ کو غشی کے دورے پڑنے لگے، اور پھر جب اس نے خود بھی یہ محسوس کر لیا کہ اب یہ ریت کی دیوار زیادہ دن قائم نہیں رہ سکتی، تو وہ در شہوار کو لے کر وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے دارالوزارات گیا اور اپنی محبوبہ کے مستقبل کے لیے ہر ممکن پیش بندی کرا دی۔ مصر میں جب کوئی وزیر تبدیل ہوتا تو خلیفہ پر کچھ دنوں کے لیے ایک بڑا سخت دورہ پڑتا تھا۔ کوئی اس کے اختیارات کو کم کرنے کی فکر کرتا تو کوئی اس کی بیش بہا دولت کو خرچ کرنے کی کوشش میں لگ جاتا تھا۔ لیکن صلاح الدین کے وزیر اعظم ہونے کے بعد تمام جھگڑوں سے اسے چھٹکارا مل گیا تھا۔ صلاح الدین اگرچہ تقریباً 31 سال کا ہو چکا تھا، اور یہ عمر کاروبار سلطنت چلانے کے لیے اس زمانے کے لحاظ سے بہت کم تھی، لیکن صلاح الدین نے اپنی ذاتی قابلیت اور کاوش سے اس مصر میں امن و امان قائم کر دیا تھا جہاں امراء علویہ کا سکہ چلتا تھا، اور حکومت کی اصل باغ ڈور مالک شاہی یروشلم کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ اس نے نہ صرف امراء کا شیرازہ بکھیر دیا تھا، بلکہ شاہی یروشلم کو ایسا زج کیا تھا۔ اس نے چیرہ دست حبشیوں کو ملک سے نکال کر شمالی حصے میں بند کر دیا تھا، لیکن اسے پھر بھی پوری طرح اطمینان نہیں تھا۔ مصر میں اقتدار اعلیٰ اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن مصر میں فاطمی خلیفہ اور فاطمی خلافت تھی، اور جب تک خلیفہ اور خلافت قائم تھی اس وقت تک علویوں کی سازش کا خدشہ نظر انداز نہ کیا جا سکتا تھا۔ صلاح الدین نے مصر میں کئی سخت اقدامات اٹھائے تھے، لیکن خلیفہ العزت کے معاملے میں وہ نرم پڑ جاتا تھا۔ اس کے ذہن میں خلیفہ کے لیے کئی نرم گوشے موجود تھے۔ خلیفہ کو راستے سے ہٹانا کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن جب بھی کوئی ایسا وقت آتا تو
خلیفہ پر ترس آ جاتا اور وہ اس خیال کو ذہن سے نکال دیا کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ اس معاملے میں بہت پریشان تھا۔ دنیائے عجم کے ایک عالم مصر تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان کے ارادے اگرچہ نیک تھے، مگر اسے کوئی نیا فتنہ جنم لے سکتا تھا۔ فقیہ صاحب نے بزم خود صلاح الدین کو اپنے پاس بلوایا تھا تاکہ مسئلے پر گفتگو ہو سکے۔ صلاح الدین اگرچہ علماء اور فضلاء کی بڑی عزت کرتا تھا، لیکن جاسوسوں نے اسے مطلع کر دیا تھا کہ دنیائے عجم کے معروف فقیہ امیر العالم حبشانی مصر اس لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ فاطمی خلیفہ کی خلافت ختم کر کے مصر میں بغداد کا عباسی خلافت رائج کریں۔ صلاح الدین کے خیال میں بھی یہ ایک نیک کام تھا، کیونکہ وہ خود حنفی عقیدے کا پابند تھا۔ بغداد سے روز کوئی نہ کوئی عالم قاہرہ پہنچ کے اسے خلافت بدلنے کا مشورہ دیتا۔ جب صلاح الدین اسے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لیتا تو پہلے وہ صلاح الدین سے مؤدبانہ درخواست کرتا، اور جب اس درخواست پر بھی خاموشی اختیار کی جاتی تو وہ صلاح الدین کے خلاف اول فول بکنے لگتا تھا۔ لطف یہ تھا کہ صلاح الدین ان کے غصے کو بھی پی جاتا تھا اور وہ اپنا منہ پیٹ کر رہ جاتا تھا۔ فقیہ امیر العالم حبشانی کو قاہرہ آئے ہوئے کئی ہفتے ہو چکے تھے، لیکن صلاح الدین ان سے ملاقات سے گریز کر رہا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ فاطمی خلافت کا ہمدرد تھا، بلکہ اس کی خاموشی صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ فاطمی خلیفہ کو اس آخری وقت میں، یہ اس کا خیال تھا، اتنا بڑا صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا، بلکہ سوچ رہا تھا یہ مسئلہ اپنے آپ ہی حل ہو جائے تو بہتر ہے۔ لیکن روز روز کے فقیہ حبشانی کے ملاقات کے تقاضے اسے پریشان کر رہے تھے۔ اسے مربی اور آقا نور الدین زنگی سلطان دمشق نے بھی اس کے پاس پیام بھیجا تھا کہ فاطمی خلافت کا جس قدر جلد فیصلہ ہو جائے اتنا ہی صلاح الدین کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ صلاح الدین نے فقیہ حبشانی کو اب تک ٹھالے رکھا تھا، لیکن سلطان کے پہم اسرار نے اسے گھبرا دیا تھا۔ انہی دنوں وہ ایک دن جامع سیدنا حسین کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ مشہور ہے کہ اس مسجد میں امام حسین کا سر مبارک دفن ہے۔ پہلے یہ دمشق اور اقلان میں دفن رہا، وہاں سے 58 ہجری میں خلفائے فاطمی مصر لائے اور جامع ازہر کے اس مسجد میں دفن کیا۔ اتفاق سے فقیہ امیر العالم حبشانی بھی جامع سیدنا حسین میں آئے ہوئے تھے۔ وہ جامعہ سے باہر نکل رہے تھے کہ ان کی نظر صلاح الدین پر پڑی۔ صلاح الدین صرف 2 محافظ پہرےداروں کے ساتھ ادھر سے جا رہا تھا۔ فقیہ حبشانی نے ایک لمحہ میں فیصلہ کیا اور جٹ سے صلاح الدین کے گھوڑے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ صلاح الدین نے فوراً راسیں کھینچ لی۔ فقیہ محترم کو پہچانتا تو نہ تھا، لیکن اس کے لمبے جبے اور لمبی داڑھی کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ ضرور کوئی بزرگ ہستی ہے اور جرأت مند بھی، کیونکہ مصر کا تو کوئی شخص صلاح الدین کو سر راہ روکنے کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ صلاح الدین کے سوار فوراً آگے بڑھے، لیکن صلاح الدین نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور گھوڑے سے اتر پڑا۔ امیر صلاح الدین سپہ سالار لشکر شامی، میرا نام امیر العالم حبشانی ہے۔ فقیہ امیر العالم حبشانی نے خود ہی اپنا تعارف کرا دیا۔ صلاح الدین نے ایک لمحہ ذہن پر زور دیتے ہی انہیں شناخت کر لیا۔ فقیہ معظم، ذہن نصیب، کیا آپ سے ملاقات ہوئی؟ مجھے آپ کے آنے کی اطلاع مل گئی تھی اور میں جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا تھا۔ فقیہ حبشانی بھی بہت تیز تھے، انہوں نے فوراً کہا، میں خود آپ کے پاس آنے والا تھا، لیکن آپ کی مصروفیت نے مجھے باز رکھا۔ آپ کو میری آمد کا علم تھا تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ جی ہاں فقیہ معظم، مجھے علم ہے۔ صلاح الدین فکر مند ہو گیا۔ تو پھر کیا حکم ہے میرے لیے؟ فقیہ نے صلاح الدین کو باتوں میں الجھا کے اپنے مطلب کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ میں مخالف توڑی ہوں۔ صلاح الدین نے تعطل پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا اعلیٰ حضرت سلطان بغداد کے مخالف ہیں؟ فقیہ نے دریافت کیا۔ بالکل نہیں، انہوں نے بھی مجھے کئی پیغام بھیجے ہیں۔ صلاح الدین نے اقبال کیا۔ تو پھر میں اس نیک رسم کی ادائیگی کی تاریخ خود ہی مقرر کر لوں۔ فقیہ نے 2 ٹوک سوال کیا۔ آپ میرے پاس تشریف لائیے۔ برسر راہ گفتگو کچھ اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ صلاح الدین نے فوراً ٹالنے کی کوشش کی۔ بہتر ہے، میں حاضر ہوں گا۔